آج اسرائیل نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایران والے ہمارے خلاف کوئی بڑا محاذ کھولنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے اس کو ایران والے لگاتار اپنے جدید قسم کے ہتھیار فراہم کرتے ہوئے نظر دکھائی دے رہے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لبنان کے اندر سے پھر اسرائیل کے اوپر حملے شروع ہونے والے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو جدید ترین میزائل فراہم کیے ہیں، کیونکہ تہران اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اور ایران چاہتا ہے کہ اس کی یہ صلاحیتیں اس کی جو گروپ ہیں اور جو اس کے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تک بھی یہ صلاحیتیں جائیں، تاکہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اتوار کو رپورٹ دی گئی کہ اسرائیلی قابض افواج حزب اللہ کے ساتھ بحری تصادم کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے لبنانی مزاحمتی گروپ کو کامیابی سے جدید ترین اور خطرناک جو میزائل ہیں منتقل کرنے اور بحیرہ احمر میں پیش رفت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج اس اندازے کی وجہ سے سمندری میدان میں خرابی کی تیاری کر رہی ہے۔ ایرانی بحری جہاز بحیرہ احمر میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور حزب اللہ کے پاس درجنوں میزائل ہیں جو بحری جہازوں، پائلٹ فارمز اور ساحلوں کے ساتھ حساس انفراسٹرکچر کو خطرہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیلی بحریہ نے فروری میں بحیرہ احمر میں اپنی چوکسی کی حالت میں اس خدشے کے درمیان اضافہ کیا کہ ایران ان بحری جہازوں پر حملہ کرے گا جن کا تعلق اسرائیلی تاجروں سے ہے۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانیوں نے فروری میں ایرانی شہر اصفہان کو حملے کے تقریباً ایک ماہ بعد ایک بین الاقوامی بحری جہاز کی انتظامی UAV کو نشانہ بنانے والے کمپنی میری ٹائم کے چیئرمین الیال اوفر کی مالیت والے جہاز پر بھی حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی قابض افواج کا الزام ہے کہ حزب اللہ نے حالیہ برسوں میں پانی کے اندر چلنے والے فوجی ساز و سامان حاصل کیے ہیں جن میں بغیر پائلٹ کی گاڑیاں، درست میزائل اور یہاں تک کہ سطح سمندر سے سمندر تک مار کرنے والے درجنوں میزائل بھی شامل ہیں، جو کہ اسرائیلی گیس اسٹیشنوں اور حساس اور اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے خلیج فارس کے اندر اپنے خطرناک میزائل تعینات کر دیے ہیں، جو کہ بحری اہداف کے خلاف استعمال ہونے والا ایک سنگل سٹیج بیلسٹک میزائل ہے جو حزب اللہ کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ خلیج فارس میزائل کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے اور یہ 650 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 700 کلومیٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے جسے اس میں ضم کر دیا جاتا ہے، جس سے یہ 8.5 میٹر کی درستگی تک جا سکتا ہے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتا ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل مل جانے کے بعد اسرائیل نے اپنی جو خلیج فارس کے اندر جو نیوی ہے اس کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی افواج تیار رہیں۔